وہ ایک صاحب قربانی کے بارے میں پوچھنے لگے، قربانی کے بارے میں، یہ ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اس میں بھی یہی اعتراضات، یار اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے بھائی، ایک ایک گھر میں 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، ایک جانور کٹتا ہے نا اور اس کا گوشت 3-4 دن میں کباب بنا کے کھا پی کے ختم، اتنا پیسہ اگر ہم IMF کو دے دیتے تو ہمارا اتنا قرضہ ادا ہو جاتا، اتنا پیسہ اگر ہم جہیز کے لیے جمع کر لیتے لاکھوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو جاتا، اتنا پیسہ اگر ہم ڈیم کے لیے جمع کرتے، ڈیم نے تو پھر بھی، یہ غلط ہو گئی مثال، واپس لے رہا ہوں واپس، اور کیا ہو سکتا ہے، بس یہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہرحال بہت کچھ ہو سکتا تھا نا، اتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں پہ لگا دیتے تو بچے، ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا، اتنا پیسہ یوں کر دیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر دیتے، اور اگر چلو گوشت ہی میں خرچ کرنا تھا، بھائی علماء کہتے ہیں نا غریبوں کو گوشت کھانے کو مل رہا ہے، تو اتنا پیسہ گوشت خرید کے اسٹاک کر دیتے اور پھر پورے سال آرام سے تقسیم ہوتے، یعنی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی بھائی قربانی کی مد میں سب اتنے پیسے جمع کرائیں، 50,000 ہم کرا دیتے، 1 لاکھ رفیع بھائی کرا دیتے، 1.5 لاکھ فلاں کرا دیتا، اور یہ کرا کے گورنمنٹ یا کوئی کمیٹی بن جاتی جو کہتی اب ہم ایک دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے جانور ذبح کر کے غریبوں میں بانٹتے رہیں گے، اس سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہوتا۔ بھائی 3 دن میں ہی آپ نے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ دیے، اس میں تو ضائع بھی بہت ہوتا ہے نا، ارے اس کو اسٹور کر کے، بھائی یہ گائے مفتی صاحب کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، اب یہ بس اللہ کے نام پہ ہو گئی ہے، اب بوقت ضرورت بقدر ضرورت جب ضرورت ہوگی یہ گائے کٹتی رہے گی، راشن بٹتا رہے گا غریبوں میں۔ یہ 3 دن کے اندر ہی کیوں، 3 دن کے اندر اتنا جانور جب آپ کاٹتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان، بولو نا، زیادہ ہوتا ہے۔ معاشی لحاظ سے جانور کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ اوپر چڑھتی ہے، جو ظاہری کیلکولیشن بتاتی ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ارے مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، یہ بات کی سمجھانا کوئی مشکل کام ہے؟ دیکھو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں، وہ 2 لاکھ ایک دن میں خرچ کر لو یا پورے سال ڈیوائیڈ کر کے خرچ کرو، زیادہ بہتر کون سا، کیا عمل ہے؟ پورے سال ڈیوائیڈ، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کے پاس اتنے جانور، کروڑوں گائے، بیل، بکرے، دمبے موجود ہیں، تو ماہر معیشت کہیں گے کہ 3 دن کے اندر کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھا جانا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو پورے سال میں ڈیوائیڈ کر دو، کچھ محرم میں کٹیں گے، کچھ سفر میں کٹیں گے، کچھ ربیع الاول میں کٹیں گے، اس سے گوشت کی قیمت بھی کیا رہے گی، ہمارے کنٹرول میں رہے گی، وافر مقدار میں غریبوں کو گوشت بھی ملتا رہے گا۔ عقل تو یہی کہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لبرلز لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ کون سی قربانی ہے یار، یہ کیا ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے یار، جانور لاؤ کاٹو، چاہ پہ کسائی لے گیا نکال کے، اور کھال جو ہے نا وہ فلان لے گئے، اور پھر وہ کھایا پیا 3 دن ہلا گلا۔ کچھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں۔ محرم میں حلیم پکا دیا اس سے، بس اس کے بعد نہیں چلتا وہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، گوشت خرید کے اگر وہ سستا پڑتا ہے، جانور خرید کے کاٹ کے کھایا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے، تو یہ کروڑوں روپے کا سرمایہ اس طرح بھی ہلاک ہو رہا ہے۔ ارے یہی بکرا آپ عام دنوں میں خریدو آدھی قیمت پہ ملے گا، بلکہ گوشت خریدو تو اور سستا ملے گا، اور گوشت بھی اپنی مرضی کا ملے گا۔ جو سری پائے کے عادی نہیں ہے وہ سری پائے نہ خریدیں، لیکن یہی آپ بقرعید والے دن خریدو تو ڈبل قیمت پہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹنا ہی تھا تو جو لنگڑے لولے جانور ہیں ان کو کاٹ دو، گوشت تو سب میں ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا۔ ارے کسی کا جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، کاڑا ہے، کنکٹا ہے، وہ تو ویسے ہی گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے، جانور اندھا ہو گوشت تھوڑی اندھا ہے۔ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معذور جانور کی قربانی، بولو بھائی، نہیں۔ یہ تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا۔
تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں, ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت, بس اور کوئی لاجک نہیں ہے. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تو گائے کاٹنے کا کہا جا رہا ہے, بیٹا کاٹنا تک کا تو کوئی تک بنتا ہے ہی نہیں. بھائی بیٹے کو کاٹنے کا حکم دیا جائے, یہ کسی لبرل کو آپ سمجھا سکتے ہو اس کی حکمت ہے؟ بھائی اقوام متحدہ کو قائل کر سکتے ہو کہ بیٹا کاٹنا بھی اس کی کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ وہ مانیں گے؟ ہے بھائی کسی کو بھی بٹھا کے سمجھاؤ یار فلاں کو اللہ نے حکم دیا ہے بیٹا کاٹو, تو آپ فوراً کہو گے یار ہو سکتا ہے وہ بیٹا چور ہو معاذ اللہ, یا وہ بیٹا اتنا بڑا مجرم ہو کہ اس نے کئی لوگ کاٹ چکا ہو, تو اب باپ کو کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو کاٹو تاکہ مزید لوگ نہ کٹیں. ڈاکو ہو, چور ہو, ہے نہ بھائی وہ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل پیغمبر کا بیٹا, اور جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ بطور انعام کے دیا جا رہا ہے آپ کو, آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ بیٹا, بطور گفٹ, جس کے اچھا ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسے بیٹے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ابا کو کہ اس بیٹے کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کا امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے, کاٹنے کا اصل حکم نہ ہو بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بچہ آگے سے رسپانس کیا کرتا ہے. تو بچے نے جواب کیا دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جو کہا گیا ہے عمل کر لیں. تو بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا, اب اللہ کہتے بس نہیں کاٹیں, ہے بھائی. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو کاٹیں, اس کی لاجک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابراہیم بھی اللہ کے, بیٹا بھی اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ابراہیم کا بیٹا بعد میں. تو اللہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ویسے بھی کسی کو کسی وقت موت دے سکتا ہوں, آپ نہیں کاٹیں میں کسی اور حادثے سے ہلاک کر دوں, یہ تو مجھے اختیارات ہے نا, دیا بھی تو میں نے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم تو میرا بندہ ہے اور تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے. غلام کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہوتا, بس یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹو. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے مت کاٹو بلکہ بیٹے تو مزید پیدا کرو, نسل بڑھانے کا حکم ہے نا, لیکن بیٹے کے بدلے میں جانور کاٹو. اور اس جانور پہ جو اعتراضات ہوں کہ کیوں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اتنے پیسے سے غریب کی شادی کرا دیتے. ایک تو غریب کی جب بھی مثال آتی ہے شادی کی آتی ہے بیچارے کی مثال, کیونکہ غریب کے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی بیچارے کی. غریب کو روٹی بھی مل جاتی ہے, لوگ زکات فطرہ دے دیتے ہیں غریبوں کو, میں نے دیکھا ہے, بلکہ دیتے ہی غریبوں کو ہیں, تلاش کر کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ہر کام علاج بھی ہو جاتا ہے. غریب کا مسئلہ اٹکتا کہاں ہے؟ رشتہ لینے جائے گا, جتنا بھی ترس آ رہا ہو نا آپ کو, آپ بولے گے بھائی تو یہ 1 لاکھ مزید لے لے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے, بیٹی نہیں دوں گا. تو غریب کے سارے مسائل کہاں کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں مثال دیتا ہوں, غریب کی شادی نہیں ہوتی اس کی بیچارے کی, رشتہ نہیں دیتا کوئی, تو غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے. کمال کی بات یہ غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے اسے. تو اس لیے میری زبان سے نکلتا ہی یہی لفظ ہے ہمیشہ. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو تم نے 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدا ہے, اس سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے, یا کھانا کھلا دیتے, یا کسی غریب بچی کو جہیز دے دیتے, یا فلانا کر دیتے, تو ڈمکانا کر دیتے. تو آپ ان سے بولو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس قسم کے اشکال اگر کر لیتے تو وہ اللہ کے خلیل نہ بنتے, وہ معاذ اللہ نقل کفر شیطان کے دوست بن جاتے. تو آپ مجھے بھی شیطان کا دوست بنانے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے حکم دیا کہ کاٹو, تو میں کیا کروں گا؟ کاٹو. اور حج میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو ہم گوشت کھا بھی لیتے ہیں, کھلا بھی دیتے ہیں. مینا میں جو کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تو بےچارے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن عقل پرستوں کو اللہ نے یہاں ایک جواب دیا ہے کہ تم جو یہ فلسفے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو نا کہ اتنے جانور اگر یوں ایکچولی یوں ہو جاتا تو
हर साल अगर कटते तो एक्चुअली गोश्त की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं और एक्चुअली यूं होता और इससे इतने गरीबों के पेट भर जाते और इससे तो जानवर खत्म होते हैं। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में बता दिया कि इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लिटाया था ना, तो सबसे ज्यादा नस्ल चली किसकी है? इस्माइल की। और बरकत किसमें हुई? उसी बेटे में। आई बात समझ में? क्वांटिटी के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से। आज भी दुनिया में खानदान अफरादी कुव्वत के लिहाज से सबसे ज्यादा सैयद हैं दुनिया में, जिनको शाह भी कहा जाता है, सैयद भी कहा जाता है, अफरादी लिहाज से भी। और रूहानी एतबार से सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हजरत इस्माइल की औलाद में पैदा किए। पता चला कि भाई जो अल्लाह के लिए कटेगा बढ़ेगा भी, बोलो ना वही। कुत्ते तो 12 बच्चे देते हैं और कई साल हो गए केएमसी वाले नहीं मार रहे, फिर भी इतने नहीं हुए हैं भाई, ये तो अल्लाह का फजल हो गया। लेकिन गाय, बैल, बकरे, दुम्बे रोजाना करोड़ों की तादाद में कटते हैं, इतने के हमारे तसव्वुर से जब भी शनिवारी आओगे 8-10 बकरे लटके हुए नजर आएंगे आप। हर होटल पे यही है। ओ भाई साल में एक बच्चा देती है बकरी यार, ग्रोथ रेशो क्या है? एक बच्चा साल में, कट रोजाना रहा है, रोजाना। कमेला जाओ ना कभी, कराची के कमेले जाओ, रोजाना बछड़े 2 दांत के, ओ लाइन लगी हुई होती है। ओ भाई ये तो 2 साल में एक पैदा होता है? ये मुर्गियों की तरफ 24-24 अंडे थोड़ी देती है बकरियां और गाय कि 24-24 भैंसे निकल रहे हैं उसमें से। इतना कट रहा है, इतना कट रहा है, इतना कट रहा है। और फिर बकरीद के 3 दिनों में देखो और फिर हज में देखो, खत्म होने का नाम बोलो भाई नहीं ले रहा। ये है क्वांटिटी के एतबार से बरकत, और क्वालिटी के एतबार से बरकत देखो। जो ताकत, सेहत अल्लाह ने इन 4 जानवरों के गोश्त में रखी है वो किसी और के गोश्त में नहीं है। मुर्गी खाने से ताकत, बोल लो, मुर्गी कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। इन मुर्गियों में दम ही खत्म हो गया है। ये आपको क्या, आप इनके खिलाफ जितना भी एहतजाज करो ये कुछ नहीं करेगी। बकरे के खिलाफ बोलने से पहले सोचना। सही बता। रूहानी बरकत भी है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं ना, वो हम जब छोटे बच्चे थे तो शोएब अख्तर था बहुत फास्ट बॉलर, तो उसकी बॉलिंग का सुनते थे। मैं तो नहीं देखता था उस वक्त टीवी, तो सुनते थे बहुत फास्ट बॉलर है। तो उस दौर में इंडिया के किसी, शोएब अख्तर क्या मैंने बोला? एक्टर बोला? एक्टर नहीं, खिलाड़ी। इंडिया के उस दौर में किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू आया कि पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर हैं, आपके पास क्यों नहीं है? तो इंडिया के उस खिलाड़ी ने कहा कि शोएब अख्तर गोश्त खाता है, हम गोश्त, बोलो भाई, नहीं खाता। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा वहां। मैं 2 दफा वाघा बॉर्डर पे गया हूं, बार बार दिल चाहता है, लेकिन अब चूंकि जरा मशहूर हो गए तो हर आदमी वो फिर तस्वीरें लेके डालना शुरू कर देते हैं और एक अजीब ही। तो वाघा बॉर्डर पे आप जाएं, एक तरफ गोश्त नजर आएगा, दूसरी तरफ बोलो भाई सब्जी। आवाजों में दम देखो, एक की धाड़ जैसे शेर धाड़ रहा है, कद है भाई जैसे बैल। तो ये बरकत किसकी है? गोश्त का मुकाबला सब्जी से देखना, सब्जी से करना है तो अभिनंदन की चाय देख लो। एक सब्जी खाकर उड़ा था है भाई हवा में, और एक बोलते क्यों नहीं यार, इसमें तो कोई कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं है यार, आप तो गोश्त खाते हो ना। एक ने सब्जी खाए थे टमाटर, जिसपे फिर हम पे पाबंदी लगाई कि टमाटर पे पाबंदी लगा रहे हैं हम। लगा दो पाबंदी, गाय पे पाबंदी ना लगाना। इंडिया ने धमकी दी थी ना, हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे, तो हमारे यहां तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता। हमारे यहां तो टोमेटो केचप में नहीं डलता टमाटर, वो पता नहीं क्या डल रहा होता है। तो टमाटर बंद करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। इंडिया से जो गाय आ रही हैं और वो बैल आ रहे हैं ना, जो हिंदू नहीं खाते, कि आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा। आप गाय को अपनी मां समझो, गाय की सेवा करो,
سجدہ کرو گائے کے سامنے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ آپ کھاؤ گے تو ہمارے لیے کھانا مہنگا ہو جائے گا تھوڑا سا. تو اگر آپ یہ دھمکی دیتے کہ ہم پاکستان کو قربانی کی گائے بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہوتے. بھائی ہمیں تو واہگہ بارڈر پہ آپ کے خلاف جو نعرے لگانے پڑتے ہیں وہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں جو اڑتے ہوئے جہازوں کو کنٹرول کر کے زمین پہ لا کے پائلٹ کو چائے پلا کے واپس بھیجنے کا عمل ہے, یہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. گائے بند نہ کرو ہماری. اب مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی گائے کھانا نہ شروع کر دیں یہ بیان سن کے, لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آج اگر وہ ہندو گائے کھانا شروع بھی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کی جین میں شامل ہونے میں 5-6 صدیاں بھی گزریں گی. ہم تو ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں بھائی. ابھی آپ کو گائے کھا کے بھی ہمارا مقابلہ کرنے میں 200-400 سال لگیں گے. یہ گائے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں وہ گائے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پھر کام جہازوں والے نہیں ہو رہے نا. سارے تھوڑی ابھی نندن کے مقابلے میں ہوا میں یا واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر تو گائے کھا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گئے, بس یہ انگلیوں کی جو مسل ہے نا ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے لیے گائے کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. آفس میں بیٹھے میں ٹھش پش, اس سے کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو پھٹو گے. گائے پھر یہ گائے کی توہین ہے. یہ جو گائے کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یہ گائے کے گوشت کی توہین کی وجہ سے بڑھتا ہے. کیا آپ نے بڑا گوشت کھایا کام بڑے نہیں, کام چھوٹے چھوٹے مرغیوں فارمی مرغی جیسے کام کر رہے ہیں آپ, اس لیے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بڑا گوشت وہ کھائے جو کام کیا کرے بڑے کرے, فضاؤں میں جہازوں پہ قبضہ کرے, پائلٹوں کو آسمانوں سے نیچے اتارے اور پی آئی اے کے جہاز لے جا کے. اللہ کی پناہ یار, یہ بھی ہمارے ہی یہاں ہو رہا ہے. اس میں گائے کا قصور نہیں ہے, یہ پی آئی اے والوں کا ذاتی قصور ہے. بہرحال کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. تو قربانی پہ بات چل رہی تھی. دیکھو ابے نندن کی چائے کا جب بھی قصہ آتا ہے نا مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو, کہ ایک آدمی کو ہوا سے اتارا, چائے پلائی, نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے اور عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا. بہت زبردست کام ہو گیا ہمارے لیے. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمیں انڈیا کے لوگوں سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں انڈیا کے کنٹری سے بھی دشمنی نہیں ہے. ایز اے کنٹری دنیا میں بہت سارے, اور انڈیا سے تو ہمیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا تو ہماری مٹی ہے, جہاں ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے وہاں پہ, اور کراچی میں تو زیادہ تر لوگ ہیں ہی وہ جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں ہیں. تو ہمیں نہ انڈیا ایز اے کنٹری برا لگتا ہے, بلکہ ہم میں سے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ ہے ان کی تو بہتوں کی جائے پیدائش انڈیا ہے, بہتوں کے والدین صدیوں وہاں رہے ہیں, تو کیسے نفرت کر سکتے ہیں انڈیا سے بھائی. نہ ہمیں وہاں کی عوام سے نفرت ہے, لیکن انڈیا کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے اور انڈیا کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہیں. ابے نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے؟ مودی بنا ہے. ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ذلت ہوتی. یہ مودی کی پالیسیاں ہیں جس نے اس کے پائلٹوں کو یہاں تک کہ ویڈیو کیمرے میں چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو ان پائلٹوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے, گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ الہذا خلقنا, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ بیل پہ سواری کریں گے کیونکہ ہر کام الٹا ہوگا. تو بیل کو اللہ زبان دیں گے, وہ کہے گا الہذا خلقتو, کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا, جو ہل چلانے کے لیے تھی اس پہ کیا ہو رہی ہے سواری. تو پائلٹوں کو بھی چاہیے کہ مودی سے کہیں الہذا خلقنا, کیا ہمیں ٹریننگ اس ذلت کے لیے دی گئی تھی, یہ دن دکھانا تھا ہم کو. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے, 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو, تیسرے دن کا سورج غروب ہوا اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے. وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے. اب وہ ایک جانور ہے, گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں, نہیں کھانا تو چھوڑ دیں, قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ وہی جانور ہے, وہی نیت ہے, لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے, عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے,
ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ. عید کی نماز عید کے دن ہوگی. آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سر چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا, وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی, اس کی مرضی پر ہے. اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ, کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار.
کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی, ایک کی نہیں ہوئی. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں, جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفعہ لعنت بھیجو, نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا, وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے, تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. کہ خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا,
اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی, وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں, اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دیے ہیں, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے. کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال. بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے. یار تو نے کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزہ کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے.
ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے، اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا، نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا، نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو، عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو، ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے، وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں، نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا، اور ظلم بھی، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب، چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے. اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے، اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری، اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار. کیا گورے نے اس کا حل، کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا، کیا وہ بولے نا کائنڈ نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار، عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو، کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو، نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو، مجھے بہت غصہ آیا ہے ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، آپس میں سلام دعا ہوتی ہے، اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو. تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا. تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا، گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہونے دو، تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے، اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا، بچہ بھی جائے گا، 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں، بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا، اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو. یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ، اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ. یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد، تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی، جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا، کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے. اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے، باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے. اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو، کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. بولتے دفع ہو یہاں سے، نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا، اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت، یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے، آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو. بولو ہم باپ ہیں، ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے؟ ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو، بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو، تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا، ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی رہی یار، دیکھو عجیب سی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، جو گارڈ کو میں نے دکھایا، یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا ہوں. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ،
تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا، اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے، 15 سال سے شوہر کو فالج ہے، اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں، شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماریاں ہیں، اب ہو گیا اللہ کی طرف سے، تم جوان ہو، طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا؟ نا نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، نہ یہ میری اطاعت کرے گی، اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں. لہذا گرل فرینڈ رکھو، بوائے فرینڈ رکھو. بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے، اللہ معاف فرمائے، یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر، تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب، لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کی عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی، اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا، ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال، نہ ننیال، نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے، نہ ننیال ہوتا ہے، نہ، بار بار میں بتاتا ہوں نا، گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں، آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے ساس ہیں، یہ اس کی نند ہیں. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدے گھوڑے کتے بلی والا، جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا، وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے، بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو، تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا، یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں، بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے، اسٹائل کیسے ہیں، اور پیسہ ویسا، گاڑیاں واڑیاں اچھی، بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھئی ہم کرتے ہی نہیں، ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی، ہم کتے بلے والے کام منہ سے، تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے، ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس. زنا کر نہیں سکتے، نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے، اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں، اور اسٹائلش، جیسے آج کل فلمیں دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا، اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا، وہ گنجا کرے گی تمہیں، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے، آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں، نہیں دل چاہتا، کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ہو رہا ہے، اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو، براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو،
پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے, اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے, شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی دیکھ لیے, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا صحیح ہے تمہارے ماں باپ ہیں, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے, مائیں لڑتی, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے, وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ, ابھی بچی یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی آدمی, اٹ از کالڈ خاندانی, اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے, تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو, تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی, میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی, ہو سکتا ہے کامیاب ہو. لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا, ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن, جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے, جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے.
تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیا دار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں, عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا